سوچتے ہیں نا کہ ہم کو جو ہے یہ مین روڈ کا مکان ہو گیا نا تو بس ایسا کریں گے، اس میں سے 2 دکان کرائے پہ دے دیں گے آرام سے، اور اوپر بنا کے نا کرائے پہ دے دیں گے، کمانے کا ضرورت ہی نہیں ہے، آرام سے زندگی گزر جائے گا۔ دیکھو انسان اپنے طور پر کبھی کوئی یہ سوچ لیتا ہے کہ اگر یہ 2 گاڑی میرا ہو گیا نا، ایک ہم کرائے پہ چلائیں گے، ایک ہم خود چلائیں گے، اس میں بھی اچھا آمدنی آئے گا۔ یعنی انسان جو ہے نا اپنے طور پر مطلب یہ کہ اگر آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ میرے پاس یہ ہو جائے تو بس مسئلہ حل ہے، نہیں، یہ انسان کا خیال ہے کہ یہ شرٹ لے لیا بس یہ موبائل لے لیں گے نا تو میرا کام ہی ہو جائے گا یا میرا یہ کاروبار جو ہے بڑے پیمانے پر جو ہے نا شروع ہو جائے بہترین طریقے سے، تو سمجھ لو کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ مگر یقین جانو کہ اس کے ارد گرد تمہیں وہ چیز نظر آئے گا، ایک اضافی چیزیں آئیں گی، یعنی کہ یہ رکا نہیں معاملہ، یہ بڑھے گا۔ اچھا تمہاری چاہت بھی نہیں ہوگی، مگر تمہاری ضرورت ایسی ہوگی جو تمہارے طرف تم کو مائل کرے گی۔ مثلا تم نے ایک سیٹ اپ بنا لیا ہے کہ میری آمدنی کی ایک دکان ہم 2 دکان کرائے پہ لگا دیے ہیں، 20-20 ہزار روپے کرایہ ہم لے رہے ہیں، یعنی کہ 40 ہزار روپیہ، یعنی کہ ایک آدمی کا گھر گرہستی آرام سے چلا کے بھی بچ جائے گا۔ اب آئے گا ایک طرف سے کوئی دکھوں کا معاملہ یا کوئی پریشانی کا معاملہ، کوئی مصائب کا معاملہ، یہ سب اپنی جگہ میں متعین ہوتا ہے کہ اچھا اب یہ ہو گیا، یہ آزمائش سے اب یہ مطمئن ہو رہا ہے، اب اس کی یہ آزمائش اس طرح سے ہوگی۔ تو ہم لوگ سب نا ایک آزمائش کے زمرے میں چل رہے ہیں، اور ہم لوگ یہ جو سوچ کے بیٹھ گئے نا کہ کمائیں گے تو کھائیں گے، تو پکے گا تو کھائیں گے، تو بازار لائیں گے تو یہ ہوگا، یہ سب ہمارا ایک خیال ہے، یہ صرف ایک ورکنگ سیکٹرز ہے۔ اس ورکنگ سیکٹرز میں عبادت چھپی ہوئی ہے، عبادت چھپی ہوئی ہے۔ بات کو سمجھنا بیٹا کہ یہ عبادت کیسے چھپی ہوئی ہے۔ مثلا تم نکلے راستے میں، کوئی تمہارے جاننے والے کوئی مل گئے ہیں، تم نے ان کو مسکرا کے دیکھ لیا، ایک نیکی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کسی نے بڑا سخت لہجے میں بات کیا، برداشت کرنے کی وقت ہی نہیں، قوت تو تم میں تھی اس کا جواب دینے کا، مگر تم نے بڑے صبر اور تحمل سے اس کو نرم سے جواب دے دیا۔ یہ نہیں کہ آمدنی، اصل آمدنی یہی ہے۔ تم بازار چلے جا رہے تھے، راستے میں چلتے چلتے اچانک کسی کا ٹھوکر ایسا لگا کہ بظاہر تمہارے طبیعت میں یہ بات ایک دم سے آ گئی کہ اس نے جان بوجھ کے دھکا دیا ہے، اور تم نے فوراً خوبصورت ایک گمان بنایا، نہیں یہ میرا خیال ہے، جان بوجھ کے تھوڑی دیا، کوئی میرا دشمن تھوڑی ہے، آخر وہ بھی تو اللہ ہی کا بندہ ہے، لگ گیا ہوگا۔ اور اگرچہ ایسا ہو گیا بھی ہے سخت، تو کیا خیال ہے ہم اس کو معاف کر دیں؟ یہ تو موقع ملا معاف کرنے کا کہ بھائی معاف کب کرنا ہے، جب تمہیں یہ وقت آئے گا۔ ایسے تو کوئی نہیں معاف کر سکتا نا، جا ہم تک معاف کر دیے، بولے بھائی کس بات پہ معاف کیا بھائی؟ تم دیکھ رہے ہو زندگی کی جو رفتار، جس کو ہر آدمی نے اپنے طور پر یہ طے کر لیا کہ ہم اسکوٹر سے چلیں گے تو جلدی پہنچ جائیں گے، پیدل نہیں جائیں گے، یا سائیکل سے نہیں جائیں گے، ایسا کریں کار میں بیٹھ جائیں، یہ اس کے گاڑی کو لفٹ لے لیں تو لفٹ لے رہے ہیں تو کس کے ساتھ؟ کوئی ایک چور چٹا کے ساتھ لے لیے ہیں، راستے میں اچانک پکڑا گیا تو دونوں ہی گیا کام سے۔ تو یہ جو لفٹ لینے کی ترتیب ہے وہ یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ آپ نے نسبت کیا ہے۔ اگر آپ نے نسبت کیا ہے، کیونکہ ہر ایک آدمی کو نسبت تو کرنا ہی ہے، کسی نہ کسی سے آپ کا ایک نسبت ہونا چاہیے،
کہ ہاں میں ان سے ہوں. تو مطلب یہ کہ ایک گواہ، نسبت مینس گواہ، کہ ہاں یہ جیسے سنتے ہوگے کہ بیعت کا بارے میں ہوتا ہے کہ بیعت نسبت مینس، میں آپ کو ایک مخفف بتا رہا ہوں، اس کے معنی نہیں ہے، میں مخفف بتا رہا ہوں کہ مینس بتاتے ہیں. اس کا مقصود جو ہے وہ یہی بنتا ہے کہ آپ نے نسبت کیا، مطلب ایک گواہ ہے آپ کے ساتھ. ایک بھی کون ہے؟ میرا ساتھی ہے. ہاں کہاں رہتا ہے؟ یہی رہتا ہے. اگر بہت نہیں تو نہیں، یہ راستے میں مجھے ملا تھا، کچھ پل کا اس کا نسبت ہوا، کچھ تعلقات، کچھ انٹروڈکشن. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ انسان تو بہرحال اس نسبت کو یوں کہا گیا ہے کہ آپ کسی اللہ والوں سے نسبت ضرور رکھا کریں. کوئی استاد ضرور بنائے، بغیر استاد کا استاد جو ہے شیاطین بن جاتا ہے. ہاں، یعنی کہ جس آدمی نے اپنے کوئی استاد نہیں بنایا نا، اس کا استاد شیطان بن کے بیٹھ جاتا ہے. بولے ادھر آ، ہم تیرے کو بتا رہے ہیں. ایسے نہیں، ایسے ہوتا ہے. سمجھے؟ تو یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اگر جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک رشتہ ہوتا ہے، بیٹی ہے، بہن ہے یا بھائی ہے، رشتہ کر رہے ہیں، ملاقات ہوئی، بات ہوئی، آپ نے دیکھا، انہوں نے دیکھا، تو آپ ایک دوسرے کے بارے میں انٹروڈکشن کرتے ہیں، تب جا کے اس نسبت کو پختگی اختیار دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ان باتوں کو آپ کو سمجھنا چاہیے. دنیا میں آنے کا مقصد، ہمارا رشتہ جو دنیا سے ہے وہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اس میں جنگ و جدل ہوتا رہے گا. یعنی ہم سب لڑتے ہی رہیں گے. کبھی اپنے کاروبار کے ساتھ لڑ رہے ہیں، کبھی اپنے گھر والوں کے ساتھ، کبھی یعنی کہ اپنے آپ سے لڑ رہے ہوتے ہیں. ہماری جو کیفیت جو ہے نا ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ نہیں، یہ صحیح. اسی کو ہمیں رد کرنا ہوتا ہے کہ بھئی وہ کہہ رہی ہے کہ یہ شراب بڑی پیاری چیز ہے. اب اس کو رد کرنا پڑے گا کہ نہیں، پیاری چیز نہیں ہے، ذائقہ تو ہے مگر مار بڑا پڑے گا، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے. ابھی وہی بات ہے کہ ابھی کچھ بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ دیکھو، جو اللہ کا حکم ہے اور میرے نبی کا طریقہ ہے، اس طریقے میں اگر ہمیں مشقت آ رہا ہے، مشقت جھیلنا پڑ رہا ہے، یا کوئی تکلیف آ رہا ہے، یا بہت مصائب کا سامنا ہو رہا ہے، یہ خوبصورت آزمائش ہے. یہ ہمارا خیال ہے کہ یہ مشقت ہے یا مصائب ہے یا پریشانی ہے، یہ ہمارا خیال ہے. اور اس لیے ہے ہمارا خیال کیونکہ ہم نے نسبت گندی چیزوں سے جوڑ رکھا تھا. اب وہ دوائی ہے، اس سے علاج ہو رہا ہے، وہ چیتا چراتا پی لیں گے تو طبیعت ٹھیک ہو جائے گا، مگر بہت تیتا ہے، مگر ٹھیک تو ہو جاؤ گے. نہیں، کیا ہی اچھا ہے کہ شربت پی لیا جائے، تو شربت میں تو تیرا علاج ہے ہی نہیں. تو مطلب کہ آپ کو مشقت سے گزرنا ہی ہے. ہم لوگوں کو نا قدم با قدم کوئی نہ کوئی مشقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مثال کے طور پر آپ کتنی محنت سے اپنا کام کر رہے ہیں، یہ کام کتنی دلچسپی سے، ایسا نہیں کہ کوئی کوتاہی کر رہے ہیں، انجانے میں اگر کوئی غلطی ہو جا رہا ہے تو دیگر بات ہے، مگر اپنے طور پر کام ماشاءاللہ سے بہتر سے کر رہے ہیں کہ پارٹی کچھ 19-20 کرے نہیں. اگر بات پکڑا جاتا ہے وہاں پہ تو آپ تھوڑا سا ایکسکیوز کر لیتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے یار، آئندہ نہیں ہوگا. پھر آپ یہاں پہ بھی تنبیہ کرتے ہیں. اس بات کو وہ مان بھی لیتے ہیں پارٹی، اور آپ کو آگے کے لیے سفر کا راستہ دے دیتے ہیں. مگر اگر آپ وہیں پہ کھڑے ہو بولے چلتا ہے پیسہ کتنا دیا ہے، تو
وہ آپ کو آپ کا کپڑا واپس ہی کر دے گا، بولے لے جا بیچ کے میرا پیسہ دے کے جائے گا، ہاں اور دوبارہ نہیں آنا. یعنی کہ آپ یہ جو اخلاق ہے، اخلاق کتنی قیمتی چیز ہے، اس بات کو آدمی سمجھ نہیں پاتا. اخلاق سے تو آدمی جو ہے نا بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر لے گا، سمجھیں؟ نہیں، اصل میں اس بچے سے ہمیں بہت محبت ہے. میں اس بچے کو بہت ٹوٹتے پھوٹتے اور بکھرتے ہوئے دیکھا ہے. ہاں، اکثر میں آتا ہوں نا تو اکثر و بیشتر وقت باتوں کے دائرے میں لے کے کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی کوئی ایسی بات نہیں بولتا ہوں جس سے ان کو تکلیف ہو، مگر میں انڈائریکٹلی ان کو سمجھانے کی ضرور کوشش کرتا ہوں کہ دیکھو بیٹا، اب تو جو ہونا تھا ہو گیا ہے. اب اس زمرے میں مزید تمہاری زندگی میں وہ بات نہیں آئے، ٹھیک ہے نا؟ وہ انہوں نے کیسے 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 رشتے بنائے اور کیسے 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 رشتے ٹوٹے، یہ ان کا معاملہ ہے. تم اب ان کی کوتاہیوں پہ دھیان چھوڑ دو، اب تم اپنی کوتاہیوں پہ دھیان دو، اور تمہارے بچے تمہارے طرف ایسے نہ دیکھیں کبھی. اور ایسا نہیں ہے کہ تمہارے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں، تمہارے لیے بھی یہ سب چیزیں ہیں. یہ آپ جانتے ہیں یہ جو کتنا بڑا کارخانہ کر کے ماشاءاللہ سے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اور دے. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ بڑی فکر مندی والی بات ہے. جتنا پیسہ آنا اتنا ہی سوال و جواب بھی آئے گا. میں جس کارخانے میں بیٹھا ہوں وہ کارخانہ ایسے ہی اٹھتا چلا جا رہا ہے، ہم اسی لیے بہت کم آتے ہیں. اس کے دو کارخانے میں بیٹھے تھے، چھوٹا سا کارخانہ تھا اس کا، کاشف کے اس میں بھی اسی لیے کم بولتے کہ یار یہ لوگ تو پھنستا جا رہا ہے، کاروبار بڑھتا جا رہا ہے مگر پھنستا جا رہا ہے اور ٹائم نہیں رہا. مگر ماشاءاللہ سے تم مجھے ٹائم دے ہی دیتے ہو، سمجھے؟ یہی تمہاری صحیح ہونے کا دلائل ہے. یہ ایسا نہیں ہے بابو کہ کوئی آدمی جو ہے نا درجات جو ہے نا کوئی اور نہیں مقرر کرتا ہے. یہ جو لوگوں نے اپنے طور پر جو ہے نا دو چار پگڑ وغیرہ ملا کے مکس کر کے جو ہے نا اپنے آپ کو پوزیشن میں لے لیا نمبر، ایسا نہیں ہے بیٹا. یہ دھوکہ ہے، اور اس دھوکے کی کیفیت کیسے ٹوٹتی ہے میں بتاؤں تمہیں بڑے خوبصورتی سے. تم لوگ صحیح سے سمجھنا اس بات کو. جب تم بیمار پڑ جاتے ہو نا، اللہ نہ کرے تم لوگ کبھی بیمار پڑو، مگر جب تم بیمار پڑو تو تم بڑے غور سے دیکھنا اپنے آپ کو اور دنیا کو، اور دیکھ کے تمہیں دنیا کی لذت عجیب سی لگنے لگ جائے گی. اور تم نا اس کے چھوٹ جانے کا دکھ بالکل نہیں ہو رہا ہوگا اس وقت تم کو، بلکہ اس بات کا دکھ ہو رہا ہوگا کہ ہم کر کیا رہے تھے، یہ ہم کر کیا رہے ہیں. ذرا سا طبیعت ٹھیک ہو جائے تب اپنے آپ کو سنبھالیں گے، پھر سرکش ہو جاتا آدمی. یہی تو بات ہے کہ زندگی میں جب بھی جتنا بھی سخت وقت آئے نا بابو، بڑے صبر استقامت سے وقت گزارا جاتا ہے. ابھی میرا بیٹا جو ہے وہ اپینڈکس کا کوئی تکلیف اٹھا ہے اور وہ اس وقت ایڈمٹ ہے قطر ہاسپٹل میں. اور مجھے دیکھو تم کچھ فکر مند دیکھ رہے ہو. نہیں، میرا بیٹا عمر کو. تو میں نے بولا میرا تھوڑی ہے، سب تو تیرا ہے مالک، اس کی صحت ابھی تو تیرے طرف سے ہوگی. میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں رو لوں یا میں درد لے لوں یا میں کچھ بھی کر لوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تیری یاد سے غافل ہوں، اس بات کا دکھ رہتا ہے ہمیشہ. میں تیری فرما برداری میں کتنا دور دور سا ہوں، مجھے اس بات کی فکر ہے. یہ تو تیرے طرف سے ایک آزمائش ہے کہ اچھا اب بتاؤ عزت کا کیا جواب دیتا ہے. بولے میں کون ہوتا ہوں؟
نہیں بیٹا میرا بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, مجھے بخار ہے. نہیں بیٹا چلو مگر بہت کم دینا, صرف تمہاری بات ہم رکھ لے رہے ہیں. مجھے بخار ہے, میں ایسے ہی پڑا تھا, میرے گھر والوں نے بڑے سخت لے رہے مجھ سے کہا اگر کعوہ بن جاتا دیکھو اچھا سب ہے, اچھا سب ہے, مگر وہ اچھا رہ نہیں جا رہا ہے, اس بات کی فکر ہے. تم مجھ سے کہتے ہو نا کہ آپ اچھے ہیں, نہیں میں اچھا تھا, پتہ نہیں کب جب تم نے کبھی دیکھا ہے. ابھی تو میں خراب سا ہوا ہوں, کتنی خرابی بھری ہوئی ہے. انسان کی لڑائی شیاطین سے تا قیامت چلتی رہے گی, اور جب آدمی شیطان سے لڑنے چھوڑ کر اس سے دوستی کر لے گا تو قیامت آ جائے گی. کیونکہ یہ مومن پر قیامت نہیں آئے گی, اور مومن تو لڑتا رہے گا شیاطین سے. اچھا شیاطین سے لڑائی کیا ہے؟ شیاطین سے لڑائی یہ ہے اس کے ہر اعمال کو رد کرنا, اس کے ہر اعمال کو جو ہے نا رد کرتے رہنا. مثلا جھوٹ بولیں گے نا تو بہت بات سنائے گا یہ آدمی میرے کو, بہت دے گا ملا کے میرے کو بھی, اگر ہم جھوٹ بول دیے تو. اچھا ٹھیک نہیں بول, نہیں اگر سچ بول دیں گے نا تم بہت مارے گا, اچھا, اور میرا پیسہ بھی کاٹ لے گا, ہاں نوکری سے بھی جائیں گے. بولے اچھا مگر بول دو سچ, چاہے نقصان ہو رہا ہے مگر بولو سچ. مجھے جو کچھ ملا ہے اللہ کی طرف سے وہ سب آزمائش ہے. میں کلاس روم میں بیٹھا ہوا ہوں, مجھ سے اللہ تعالیٰ پوچھتے رہتے ہیں اب بتائی کھانسی کا کیسا تکلیف محسوس ہو رہا ہے, کس کو یاد کیا؟ آپ کے علاوہ میں کس کو یاد کر سکتا ہوں مالک, اور بہتر ہے جو تو نے مجھے دیا. اچھا مگر یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی ساری بولنے کے لیے بھیجا ہے. انسان اپنی غلطی کو نہیں دیکھ رہا ہے, دوسروں کی غلطی کو پہ بہت دھیان دے رہا ہے. تے جو بولا تھا ایسے بس اس بات کو لے کے بیٹھا ہوا ہے, تے بولا تھا میرے کو ایسے, اور اس دن جو تے ہم کو بولا تھا اور وہ جو 50 روپے میرا لے لیا تھا, اور یہ ہے وہ ہے نا, یعنی کہ وہ اپنا یاد ہی نہیں. جیسے ہی آپ نے اتار کے اس کو کچھ ایک بات بولا تو وہ پھر مزید آپ کی کوتاہی اور نکالنے لگ جائے گا, اور یہ فساد بڑھتا ہی چلا جائے گا, بڑھتے بڑھتے زبان سے ہاتھ اور ہاتھ سے پاؤں ناک کان ٹوٹنا پھوٹنا لگ جائے گا. اور شیاطین ایک کنارے بیٹھے دیکھو ہم کرتے تو کچھ ہے نہیں, یہ لوگ خود ہی لڑتا ہے اور ہم کو الزام دیتا ہے. لہذا ہم لوگ کو جو نا وہ بات ہی نہیں کیا کریں جس بات سے ایسی بنیاد بنے. بس آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. ہمارے نزدیک جو ہے نا یہ دونوں طبقے ایک ہی طبقے کہلاتے ہیں, سمجھے. میں کہتا ہوں بہت محبت بہت شفقت رکھنے والے لوگ ہیں, بس وہ طریقیت کو صحیح کر لیں. اب جیسے یہ چیز ہے یہ تم یہاں لگا رہے ہو, اب یہ جو ہے نا یہاں پہ لگا دیں, بولے ہم کو اچھا لگ رہا تھا تو تم تو غصے میں آ جاؤ گے, پارٹی بول دیکھو اچھا لگ رہا تھا جیسے ہے ویسے, جیسے وہ بولا گیا ویسے ہی کریں گے نا. یہ نہیں اچھا دیکھو اگر ایسا اچھا نہیں لگ رہا, ایسا اگر وہ والا جو ہے نا وہ کلر کا لا کے اس میں ذرا سا ایک نیا کام کر دیتے ہیں, پھر تو اچھا لگے گا نا.
بولے پھر تو اور اچھا نہیں لگے گا. ابے یہ تو خراب ہی ہو جائے گا. جیسا ہے جس طرح سے ہے بس ویسا کرو. جب تم ایک ادنا سا کوئی 5,000 10,000 کا سامان میں ذرا سا نقصان ہوگا تو تمہارے جسم میں آگ لگ جائے گی. یہ کیا کہتے ہیں؟ بیچ تو لوگے تم 2-4 ہزار روپیہ فرق میں, مگر طبیعت میں تو بھاری پن آ ہی جائے گا. یار یہ کیا نہیں صحیح نہیں کیا, بلکہ اس کی وجہ سے نا میرا آگے کا کام نہیں ملے گا. میرے تو اپنا کچھ زیادہ ہی چلاتا. نہیں بھائی اس کو کام نہیں دینا, یہ اپنا زیادہ چلاتا ہے. بیٹا میں اسی بات کی فکر میں ہوں. تم خود سوچو کہ میں اس کو بولوں یہ بریلوی اس سے بات ہی نہیں کریں گے, یہ دیوبندی اس سے بات ہی نہیں کریں گے, یہ اہل حدیث ہے بات ہی نہیں, تو پھر کس سے بات کرے گا؟ یہ اپنے پسند کا آدمی ڈھونڈ. نہیں اگر ہم اس کو بولیں گے نا یہ بریلوی والا ہے مارے گا بہت, اچھا تو کوئی بات نہیں, اچھا بول تو دے, سچ ہے نا تیرا, پکا یقین ہے نا کہ سچ بول رہا؟ ہاں بول دے. مارے گا تو صحابہ اکرام کا ایک وہ سنت زندہ ہو جائے گا, مار کھائے گا. اچھا یہ دیوبندی ہے, اگر اس کو بولیں گے تو یہ بہت مارے گا. اچھا ہے سچ؟ ہاں سچ ہے. بول دو بہت مارے گا. بولے کوئی بات نہیں, تیب آخرت میں کامیاب ہو رہا ہے. بات یہاں پہ یہی ہے کہ آدمی جو ہے نا, جو بت توڑ دیا گیا تھا وہ بت کو چھپا کر آدمی اپنے دل میں بسا لیا ہے. یعنی دبئی آدمی گیا ہے تو کائے کے لیے گیا ہے؟ بس فلم دیکھنی ہے امیتابھ والا. یہاں پہ سننا بڑا اسکرین کا آتا ہے. ہاں ہاں یہ ڈولبی ساؤنڈ ہے, ڈولبی ساؤنڈ بولتے ہیں نا لوگ, یہ سب میں دیکھیں گے. ہاں دیکھ لیا, ہاں ٹائم ہو گیا, چل گاڑی لگنے والا, چل گھر کالا ہے تو ایک فلم دیکھنے کے آ گئے. سارا پیسہ ختم کر دیا فلم دیکھ دیکھ کے, تو ایسے تھوڑی ہوگا. یہ دنیا بھی ایسے ہی ہے. یہاں دوبارہ دبئی چلا جائے گا وہ, سمجھے, کما لے گا. دوبارہ تبلیغ میں چلا جائے گا, موقع ہے. دوبارہ مسجد چلا جائے گا, دوبارہ اللہ کی باتیں سننے چلا جائے گا, دوبارہ مجلس میں بھی چلا جائے گا. جو زندہ ہے, سانس ہے تو بس مطلب آس ہے. مگر آخر مرنے کے بعد جو نا پھر موقع نہیں ملے گا, اور کوئی کسی کے لیے تیار بھی نہیں ہوگا کہ وہ حضرت آپ نے کہا تھا, نہیں ہم خود پھنسے میں, چل جا اپنا کام کر, چلا ہم خود پھنسے میں یہاں پہ. مگر ان سب باتوں میں کبھی یہ نا آدمی سوچ کے بیٹھ جائے, کیونکہ یہ نہیں سوچ کے بیٹھ جائے کہ ہم تو فلاں شخصیت کے وہ ہیں تو میری بخشش ہو جائے گی. اللہ بخشنے والا غفور رحیم ہے, اور ہم اللہ کی رحمت کے سائے میں ہی جا سکتے ہیں. حساب کتاب میں تو پھنس جائیں گے, کیونکہ ہمارے عمل کیسے ہیں, خراب سے. اچھا ہم لوگ بول رہے ہیں خراب سے, مگر جب خراب سے ٹھیک تو کر لے, ٹھیک بھی نہیں کر رہے اور بول رہے ہیں خراب سے. اس کو تو وہی منافقت والی بات بول تو رہا ہے خراب, نہیں بس ٹھیک ہے, دل میں کچھ اور ہے. تو اللہ تعالیٰ دلوں کا بھید جانتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو کی کوئی بات سمجھانے کا آدمی کوشش نہیں کرے, کیونکہ آدمی جیسے سب کو سمجھاتا نا ویسے اللہ تعالیٰ سے ہی بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ اصل میں ہو گیا تھا, وہ آ گیا تھا نا, اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, آنا کل ہم سب کو بتائیں گے.